بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ آج کا پہلا انٹریکشن آپ کے ساتھ آج ہے 30 اگست۔ ناظرین، بہت ہی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ بہت ہی اہم خبر ہے، اس قدر زیادہ اہم خبر ہے کہ جو پاکستان کے مستقبل کی سیاست کو بدل کے رکھ سکتی ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ مریم نواز کی ایک بہت ہی طاقتور ترین شخصیت، جو کہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ طاقتور ترین شخصیت ہے، اس کے ساتھ سرد جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین، جنگ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے آمنے سامنے کھل کے ایک دوسرے پہ وار کرنا، اور ایک ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ذریعے، یعنی کہ ڈائریکٹ کی بجائے انڈائریکٹ وار کرنا۔ یہ سرد جنگ شروع ہو چکی ہے اور عملاً شروع ہو چکی ہے۔ اس جنگ کی تمام ڈیٹیلز، تمام تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت دونوں جانب سے کیا کیا جا رہا ہے اور دونوں جانب سے عملی طور پر کیا اقدامات ہیں جو کہ کیے جا رہے ہیں، اور اس کے کیا اثرات ہیں جو مرتب ہو بھی رہے ہیں اور آگے چل کے ہونے والے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ جنگ ہے کہ جو پاکستان مسلم نواز نے ہمیشہ غلطی کی، اس غلطی کا آغاز دوبارہ سے کر لیا گیا ہے، اور یہ غلطی اس قدر زیادہ شدید ہوگی کہ پاکستان مسلم نواز کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے وہی ہوگا جو کہ ہر بار ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ ناظرین، آپ کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ یہ طاقتور ترین شخصیت کون ہے؟ ایک نام تو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، لیکن یہ وہ نہیں بلکہ ان سے تھوڑا سا نیچے کی شخصیت ہے۔ یہ طاقتور ترین شخصیت ہے محسن نقوی۔ مریم نواز کی محسن نقوی سے جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ جنگ کافی آگے بڑھ گئی ہے، اور یہ جنگ آج کی نہیں بلکہ کافی عرصہ پہلے کی ہے۔ اس جنگ کے اندر بہت کچھ ہے جو کہ اب اوبویسلی سامنے آنا شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس جنگ کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ جنگ جاری ہوئی ہے؟ یہ چیز بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، ایک جانب محسن نقوی وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کی وجہ سے سب سے زیادہ فائدہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہوا ہے، تو یہ جنگ کیوں جاری ہے؟ یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے، یہ چیز بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ محسن نقوی سے اس وقت پاکستان مسلم نواز کو کون سا اعتراض ہے، یا محسن نقوی کو کون سی وجہ ہے کہ جس سے پاکستان مسلم نواز سے وہ ناراض ہو چکے ہیں اور شدید جنگ جو ہے وہ جاری ہے؟ ناظرین، پاکستان مسلم نواز کو محسن نقوی سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے پی سی بی کا چیئرمین ہونا اور انٹیریئر منسٹر ہونا۔ یہ بات پاکستان مسلم نواز کو پہلے ہی دن سے اچھی نہیں لگی کہ انہیں پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے، اور انٹیریئر منسٹری جو ہے جس کے اندر سارا کچھ ہوتا ہے وہ بھی ان کے سپرد کر دی گئی ہے۔ تو کیا ہم لوگ صرف کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو کہ پاکستان مسلم نواز کو ہے محسن نقوی سے۔ اور محسن نقوی کو پاکستان مسلم نواز سے سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے، یہ ہم اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، محسن نقوی کے ساتھ سر جنگ کا آغاز ہوا۔ اس آغاز کو کس طرح سے سامنے لایا گیا؟ خواجہ آصف نے کچھ لوگوں کی کرپشن سامنے لائی تھی، جن لوگوں نے بیرون ملک بڑی بڑی جائیدادیں بنائیں، اربوں روپے کی کرپشن سامنے آئی تھی، جس کے بعد کہا گیا کہ کچھ فائلیں بن رہی ہیں، کچھ فائلیں کھلیں گی، کرپشن کو ریکور کیا جائے گا۔ ناظرین، چینی کی کرپشن بھی 500 ارب روپے کی سامنے آ چکی ہے، اور گندم کی 1700 ارب روپے کی کرپشن بھی سامنے آ چکی ہے۔ یہ ساری چیزیں سامنے لائی گئیں، دباؤ ڈالا گیا۔ دوسری جانب حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ بہت سارے بیوروکریٹس ہیں جن کی جائیدادیں پاکستان سے باہر ہیں، یعنی کہ ایک جانب جو ہے طاقتوروں کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا چینی کی کرپشن، گندم کی کرپشن سامنے لا کر، تو دوسری جانب گورنمنٹ نے جواب میں خود دباؤ اور پریشر ڈالنے کی کوشش کی، اور بیوروکریٹس کی بڑی بڑی کرپشن سامنے لانے کی کوشش کی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ پہلے فیز کے اندر 500 ارب روپے جو ہے ریکور کیا جائے گا، لیکن نہ تو ریکوری ہوئی نہ ہی بات آگے بڑھی۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب یہ ساری کرپشن کی باتیں سٹارٹ ہوئی تو اچانک سے فیصل وارا سامنے آ گئے، اور انہوں نے ایک بات کو ریپیٹ کرنا اور میڈیا پہ دھمکیاں لگانا شروع کر دیا۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ جو بھی تسلسل کی راہ میں رکاوٹ بنے گا، جو بھی کنٹینیوٹی کی راہ میں رکاوٹ بنے گا، ان سب کو رگڑ دیا جائے گا۔ اور انہوں نے واضح طور پر نواز شریف اور زرداری کا بھی نام لیا کہ جس نے بھی ماضی میں فوج کے خلاف باتیں کی ہیں یا جو اب کر رہا ہے، ان سب کو ایک ہی پیمانے پہ رکھا جائے گا، ان سب کو رگڑ دیا جائے گا۔ فیصل واڈا، اگر آپ کو یاد ہو تو مسلسل ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر یہ بات ریپیٹ کرتے رہے، دباؤ ڈالتے رہے۔ ناظرین، یہ دباؤ کیوں ڈالا جا رہا تھا؟ یہ دباؤ اس لیے ڈالا جا رہا تھا کہ مری میں ٹھنڈے پہاڑوں پہ ایک ملاقات ہوئی تھی جس کے اندر اس تسلسل کے بارے میں بات چیت کی گئی، اور ایسی باتیں کی جا رہی تھی جو سامنے آئیں کہ تسلسل کی راہ میں رکاوٹ نواز شریف بن سکتے ہیں یا پاکستان مسلم نواز بن سکتی ہے۔ جب یہ بات سامنے آئی کہ تسلسل کی راہ میں، کنٹینیوٹی کی راہ میں رکاوٹ بننے کے لیے پاکستان مسلم نواز نے سر جوڑ لیے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے دوسری جانب بھی خطرہ لاحق ہوا، تو وہاں سے پریشر ڈالنا شروع کیا گیا۔ ناظرین، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ علیمہ خان کی آنن فانن انہیں خود بھی معلوم نہیں تھا، اڈیالہ جیل پہنچے اور ان کی عمران خان سے ملاقات کرا دی گئی، اور نہ صرف علیمہ خان کی بلکہ جتنے بھی لوگ گئے تھے سب کی ملاقات کرا دی گئی۔ یہ سب کچھ وہ پریشر تھا جو کہ دوسری جانب ڈالا جا رہا تھا، جو کہ میٹنگ
ٹھنڈے پہاڑوں پر ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں یہ بات سامنے آئی کہ کسی طرح سے تسلسل کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی جا رہی ہے یا تسلسل کی راہ میں رکاوٹ بنا جائے گا۔ جب یہ خوف اور خطرہ لاحق ہوا تو پھر اس طرف سے بھی پریشر ڈالنا شروع کر دیا گیا اور واضح الفاظ میں کہا گیا کہ جو بھی تسلسل کی راہ میں رکاوٹ بنے گا اسے رگڑا لگا دیا جائے گا، اور دوسری جانب عمران خان سے ملاقاتیں بھی کرا دی گئیں۔ ناظرین، بات یہاں تک نہیں ہے، اس کے بعد یہ بات آگے بڑھی جب ٹھنڈے پہاڑ کی ملاقات والے لوگوں نے یعنی کہ شریف فیملی نے دیکھا کہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے تو وہاں سے واضح طور پر سرنڈر کر دیا گیا، یعنی کہ نواز شریف کی جانب سے سرنڈر کیا گیا، اور پھر تسلسل کی باتیں جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئی۔ شہباز شریف کی جانب سے بھی بیانات آنے لگے، رانا ثناءاللہ کے بھی بیانات آنے لگے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن تو آلریڈی ہو چکی ہے، ان کی مدت ملازمت 5 سال ہو چکی ہے جو کہ ان کے اوپر لاگو ہوگی۔ یہ ساری باتیں واضح طور پر کہا جانا شروع کر دیا گیا۔ ناظرین، اب مسئلہ یہ کہ پاکستان مسلم نواز کو پہلے دن سے جو محسن نقوی سے مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے پی سی بی کا چیئرمین ہونا اور ان کا انٹیریئر منسٹر ہونا۔ یہ دو مسئلے جن کی بنیاد کے اوپر اس وقت جو ہے پاکستان مسلم نواز نہیں چاہتی کہ محسن نقوی کے پاس یہ 2 عہدے ہوں، چونکہ ان عہدوں کے بعد ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں بچ رہا۔ ناظرین، اس کے اوپر بھی پاکستان مسلم نواز نے ہٹ کیا محسن نقوی کے اوپر۔ محسن نقوی نے لاہور کا سٹیڈیم بنایا، اس کی تعمیر کی گئی، اربوں روپے لگا دیے گئے، اور اس کے بعد جب بارش ہوئی تو چھت ٹپکنا شروع ہو گئی۔ اس کے اوپر آپ کو یاد ہو تو رانا ثناءاللہ نے واضح طور پر بیانات دیے تھے اور بہت ہی کھل کے محسن نقوی کے خلاف بیانات دیے گئے تھے، اور یہ بیانات بہت ہی اوبویس تھے، اور یہ بیانات صرف رانا ثناءاللہ نے نہیں دیے تھے بلکہ عظمہ بخاری بھی سامنے آئی تھیں، انہوں نے بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا گیا، محسن نقوی کے اوپر جان بوجھ کے ساری کی ساری تنقید کی گئی، طنز کیا گیا، ان کے خلاف شدید بیانات دیے گئے۔ اس کے بعد محسن نقوی ناراض ہو گئے اور آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی کافی عرصہ کے لیے غائب ہو گئے تھے۔ اس کے اوپر بہت ساری باتیں کی جانے لگیں کہ محسن نقوی کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، محسن نقوی ملک سے باہر خلیجی ممالک میں علاج کے لیے چلے گئے ہیں اور اب وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ ان کے اور طاقتوروں کے درمیان اختلافات شروع ہو چکے ہیں، یہ اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ ان اختلافات کی وجہ مریم نواز ہیں یا مریم نواز کی کسی طاقتور شخصیت کے ساتھ قربت کا بڑھنا ہے، جس کی وجہ سے محسن نقوی ناراض ہو چکے ہیں اور وہ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ لیکن ناظرین، پھر اچانک سے کیا ہوا کہ محسن نقوی واپس آ گئے اور مریم نواز کے ساتھ اور نواز شریف کے ساتھ ان کی ایک تصویر بھی دیکھی گئی۔ محسن نقوی سینٹر میں بیٹھے ہیں، ایک جانب مریم نواز تھے اور دوسری جانب نواز شریف بیٹھے ہوئے تھے۔ اس تصویر نے بہت ہی پازیٹیو ایفیکٹ دیے کہ جیسے معاملات کہیں نہ کہیں پر سلجھ گئے ہیں، جو سر جنگ تھی وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ سر جنگ بھی محسن نقوی کی اپنی جتنی شرائط تھیں ان کے مانے جانے کے اوپر ختم ہوئی تھی۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ جہاں پر رانا ثناءاللہ کا حلقہ تھا وہاں سے رانا ثناءاللہ کے ایک مخالف جو کہ طلال چودھری ہے، جن کے ساتھ رانا ثناءاللہ کی اس قدر زیادہ شاید نہیں بنتی، انہیں وزیر مملکت بنا دیا گیا، یعنی کہ رانا ثناءاللہ کو جو ہے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی گئی اور طلال چودھری کو سامنے لایا گیا۔ یہ وہ شرط تھی جو کہ شاید محسن نقوی کی جانب سے رکھی گئی تھی، اور پاکستان مسلم نواز نے یہ مان کے ظاہر کیا کہ ہم آپ کی باتیں مان رہے ہیں، آپ اپنی ناراضگی ختم کر دیں۔ ناظرین، صلح صفائی ہو گئی، اس کے بعد جو ہے یہ صلح صفائی اچانک سے پھر ایک جنگ کے اندر بدل گئی۔ مریم نواز نے جاپان کا دورہ کیا اور محسن نقوی کا چینل سٹی 42 اس کے اوپر مریم نواز کے دورے کی ڈیٹیلز شیئر کی جانا شروع کر دی گئیں۔ مریم نواز کے دورے پہ کتنے اخراجات آ رہے ہیں، 10 کروڑ ہیں، 16 کروڑ ہیں، یہ ساری چیزیں محسن نقوی کے چینل پر چلائے جانا شروع کر دی گئیں، جس سے پھر ثابت ہو گیا کہ جنگ جو ہے دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ سے جنگ کا آغاز کر دیا گیا، اور ایسی خبریں آئیں وہاں پہ کہ جاپان کے دورے کو واضح طور پر ایک نیگیٹو دورے کی جانب جو ہے پش کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ آلریڈی نیگیٹو تھا۔ بہت ساری ڈیٹیل جو سامنے آ رہی تھی، ویڈیو، یہ سارا کچھ، اس پہ پہلے ہی عوام بھی تنقید کر رہی تھی، لیکن سٹی 2 کی جانب سے جس طرح کی ڈیٹیلز دی گئیں، ان ڈیٹیل سے ثابت ہو گیا کہ محسن نقوی اور ان کے درمیان دوبارہ سے جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور یہ جنگ جو ہے آگے بڑھنے لگ گئی۔ اب اس لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ محسن نقوی کو اصل مسئلہ کیا ہے؟ محسن نقوی کس بات سے ناراض ہیں؟ ناظرین، محسن نقوی کی ناراضگی یہ ہے کہ جتنی بھی فیلڈنگ محسن نقوی نے پنجاب کے اندر اپنے دور اقتدار میں سیٹ کی تھی، اس فیلڈنگ کو پاکستان مسلم نواز نے تبدیل کرنا شروع کر دیا، چاہے وہ ڈی سی او، آر پی او، ڈی پی او، ان تمام کو پاکستان مسلم نواز نے تبدیل کرنا شروع کر دیا گیا، یا ان کی جگہ شفٹ کرنا شروع کر دی گئی، یا ضلعی لیول کے اوپر جہاں پر بھی محسن نقوی نے جو بھی فیلڈنگ سیٹ کی تھی اس کے اندر رد و بدل کیا جانا شروع کر دیا گیا۔ اور یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا جو کہ محسن نقوی کو پاکستان مسلم نواز سے ہوا، اور آج تک یہی مسئلہ ہے جو کہ چل رہا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر سٹی 2 نے مریم نواز کے دورہ جاپان کے اوپر بہت ساری ڈیٹیلز جاری کی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد خواجہ سعد رفیق کو پاکستان مسلم نواز کی جانب سے سینیٹر کے طور پہ سامنے لانا تھا، لیکن یہ ٹکٹ جو ہے ضد میں آ کر، غصے میں آ کر پاکستان مسلم نواز نے رانا ثناءاللہ کو جاری کر دیا۔ چونکہ رانا ثناءاللہ اور محسن نقوی کے درمیان ایک جنگ ہے جو شروع سے جاری ہے،
पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने राना सनाउल्लाह को सेनेट में लाके ये साबित कर दिया कि हम भी आपको जवाब देंगे और भरपूर जवाब देंगे। नाज़रीन, ये है वो लड़ाई जो कि जारी है और इस लड़ाई की दो वजूहात है जो कि दोनों जानिब से जो कि हम आपके सामने रख चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को मसला है कि मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी हैं और मोहसिन नकवी के पास इंटीरियर मिनिस्ट्री है। उन्हें सबसे बड़ा मसला ये चीज़ है। मोहसिन नकवी को पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से मसला ये कि जितनी फील्डिंग मोहसिन नकवी ने पंजाब में सेट की थी उस सारी फील्डिंग को चेंज कर दिया गया है और इस वजह से दोनों के दरमियान सर जंग जो है वो जारी है और आप जानते हैं कि इस जंग में किसका पलड़ा भारी है, किसके पास ताकत ज्यादा है। तो यकीनन मोहसिन नकवी के पास इस वक्त ताकत ज्यादा है। इसलिए ये खबरें भी सामने हैं कि मुस्तकबिल में शहबाज शरीफ को मोहसिन नकवी रिप्लेस कर सकते हैं, वज़ीर आज़म उन्हें बनाया जा सकता है और इसके ज्यादा इम्कानात अब भी मौजूद हैं। आगे अगर ये लड़ाई जारी रही, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने बैक ऑफ ना किया, बैक स्टेप पर नहीं गए, अगर उन्होंने कहीं पर भी पीछे हटना गवारा ना किया तो ये जंग आगे बढ़ेगी और फिर पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल जो है बहुत जल्द तब्दील हो जाएगा और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के साथ उसके बाद जो होना है यकीनन वो बहुत बुरा होगा। और ये सब कुछ डिपेंड करता है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के मौजूदा एक्शन के ऊपर कि वो इस वक्त जो है क्या एक्शन लेते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में कमेंट्स पे अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे।